السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى۔ کیا تم پھر دیکھتے ہو لات اور عزیٰ کو اور منات، تیسری منات جو ایک اس کے علاوہ ہے، اخرى سے مراد اس کے علاوہ۔ آیت نمبر 19 سورہ نجم، یہاں سے ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ سورہ نجم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی شان کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بات ہوئی، اور پھر خاص طور پہ ان نشانیوں کی بات ہوئی جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے ہے۔ گویا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق بھی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کفار مکہ کو ڈانٹ پلائی گئی ہے رسالت کے اثبات کے بارے میں۔ اور خاص طور پر جو آیت نمبر 19 سے آنورڈز جو مضمون شروع ہوتا ہے، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اس میں شرک کا رد کیا گیا ہے، اور شرک کی تردید اس اسلوب کے ساتھ کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کو سخت ڈانٹ پلائی گئی ہے، ان کے اوپر، ان کے شرک کے اوپر سخت تنقید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 28 تک یہ موضوع چلتا ہے۔ تو آیت نمبر 18 تک، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کا ذکر ہوا، اور پھر اس میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یعنی کس قدر ایک عجیب و غریب داستان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آسمانوں پہ گئے ہیں، اور اس قدر قربت ملی ہے۔ اور یہ قربت کس کی تھی، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے یا جبریل کے قریب ہوئے، اور اس کے بارے میں جو دونوں نقطہ نظر ہیں اس کے اوپر گفتگو ہو چکی۔ اور جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہونے والی بات ہے، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ قرآن اس کو ایک اور دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور گویا دوسری دفعہ جب دیکھا تو وہ عند السدرۃ المنتہی، یہ منتہا یہ جو آخری حد والی بیری ہے، اس کے پاس دیکھا تھا۔ تو گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی وحی کی، اللہ کی آیات کی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بڑی بڑی نشانیاں جو دکھلائی گئی۔ تو بڑی نشانیوں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو معراج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور جا کے سارا کچھ دیکھا، اور جس کا ذکر قرآن نے کیا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی اور یہاں سورہ نجم میں بھی، حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ
خوابوں کے اندر بہت دفعہ بہت ساری نشانیاں دکھائی گئیں، اور نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خواب کے اندر جو کچھ دکھایا گیا وہ بھی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، اور وہ بھی اسی طرح سے تھیں جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جا کے نشانیاں دیکھیں۔ تو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ جو ہے، یقیناً انہوں نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، تو ان نشانیوں کے باب میں بہت ساری احادیث ہیں، اور بخاری کے اندر بھی ہیں، مسلم کے اندر بھی ہیں، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر جو ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، اس حدیث میں تو باقاعدہ جو الفاظ ہیں کہ پھر اللہ کریم جو ہے وہ بالکل قریب آ گیا، اور دن الجبار فتدلی، یعنی اللہ جو ہے وہ بالکل قریب آ گیا، اور فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی بالکل یہی الفاظ ہیں جو وہاں استعمال کیے گئے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو یہ احتمال ہوا ہے کہ یہ جو قربت نصیب ہوئی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے، اور اس سے پھر یہ اختلاف چلتا رہتا ہے کہ یہ جبریل تھے یا اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ وہ حدیث اگر آپ پڑھیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی واضح طور پر اس میں ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اور پھر اس میں جتنی نشانیاں دکھائی گئیں، یہ دیکھا اللہ کے قریب ہوئے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دوسری حدیث جو ترمذی شریف میں ہے، میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اب اللہ کا ہاتھ کس طرح سے ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اللہ کا ہاتھ جیسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی رکھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ اپنے سینے کے اندر محسوس کی، اور اللہ کی ہتھیلی کی ٹھنڈک محسوس کی، اور یہ معاملہ بھی خواب کا ہے۔ اور پھر جس میں کانا قاب قوسین او ادنی کا ذکر ہے، اس میں بھی جب مختلف نشانیوں کا ذکر ہوا، یہ نشانی، اور وہ معراج کی طرح کی ہی ہے، اور آخر پہ یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں بیدار ہوا، تو جب میں بیدار ہوا تو میں اپنے آپ کو وہیں جہاں میں سویا ہوا تھا حرم کے اندر، تو وہیں میں نے اپنے آپ کو پایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ذکر ہے وہ سارا کا سارا خواب کا ذکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ، اسی سے جب استدلال کرتے ہیں تو وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو بنفس نفیس جانا نہیں قرار دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خواب میں دکھایا گیا، تو وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے ملاقات کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانا قاب قوسین او ادنی ہوا، تو جو بالکل 2 کمان کا فاصلہ یا اس سے کم رہ گیا، یہ جو گفتگو ہے یہ ساری کی ساری خواب کی گفتگو ہے، اور یہ اس معراج کے علاوہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو معراج ایک نہیں ہوا، کئی ہوئے ہیں، اور باقی جو ہے وہ خواب کے ذریعے سے ہوئے، اور جو ایک معراج ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تو اس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور باقی جو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں بہت ساری دکھائی گئیں، تو وہ بہت ساری نشانیاں اس بنفس نفیس لے جانے والے معراج میں بھی دکھائی گئیں، اور علاوہ ازیں بھی جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئیں ان میں بھی نشانیاں تھیں۔ تو اتنا بڑا یعنی ایک طرف اللہ ہے، اس کی شان ہے، اللہ جل جلالہ ہے، اس کی شان ہے، اور اس کی اپنی شان اور اس کی کبریائی کیا ہے وہ تو کوئی شخص جان نہیں سکتا، اور اس کی جو نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور پھر جو ہے وہ بیت المعمور جہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر آگے تفصیل سدرۃ المنتہا تک، یہ ساری جو گفتگو ہے
یہ بہت بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں. تو خود اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کی بات کیا ہے. اور اس میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اللہ کی کبریائی کا بیان ہو گیا، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کی بات ہو گئی. جس کی نشانیاں اتنی بڑی بڑی ہیں وہ ذات خود کتنی بڑی ہوگی. تو پھر ساتھ ہی فرمایا افرأیتم اللات والعزیٰ، مجھے یہ ذرا لات اور عزیٰ کے بارے میں تو بتاؤ. افرأیتم، میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ عربی کا محاورہ ہے، کیا تم نے دیکھا، لفظی معنی تو یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اس کے بارے میں تو بتاؤ، لات اور عزیٰ کے بارے میں بتاؤ. ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور ایک تیسری جو منات ہے، ادر کہہ لیں اس کے علاوہ، تو وہ بھی ہے، تو اس کے بارے میں بتاؤ. تو بتانا کیا ہے اصل میں اللہ کی ذات اور اللہ کی توحید اور اللہ کی نشانیوں سے فوراً جو ہے وہ رخ اس طرف پھیرا ہے کہ ایک طرف اللہ کی ذات اور دوسری طرف تمہاری یہ خود ساختہ بنائی ہوئی دیویاں کیا حیثیت رکھتی ہیں. تو یہ جو دیویوں کے 3 دیویوں کے نام لیے گئے ہیں، لات، منات اور لات، عزیٰ اور منات، ان کی ترتیب بھی یہی ہے کہ سب سے بڑی جو ہے وہ یعنی سب سے زیادہ جو عزت کرتے تھے، لات جو ہے ایک بت تھا جو طائف میں تھا، اور یہ بنو ثقیف اس کو پوجتے تھے، ان کا یہ خاص بت تھا. ویسے تو بہت سارے بت پوجتے تھے، ہر علاقے کے اندر بت تھے عرب میں، اور مختلف بت بڑے اور چھوٹے تھے، لیکن اس میں جو سب سے خاص ہیں وہ جن کو خاص الخاص جن کی پوجا کی جاتی تھی اور جن کو بڑی عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، وہ یہی دین تھے. تو لات جو ہے وہ طائف میں تھا، اور یہ جو عزیٰ ہے یہ نخلا میں تھا، یعنی یعنی طائف سے مکہ کو اگر آئیں یا مکہ سے طائف کو جائیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے نخلا، تو وہاں پہ درخت بھی تھے، کہتے ہیں درختوں کی پوجا بھی کی جاتی تھی. اور وہ بہرحال جب شرک آتا ہے کسی قوم کے اندر تو وہاں پہ پھر صرف کسی ایک چیز کی پوجا نہیں کی جاتی، پھر بہت ساری اشیاء کی. یعنی یہ جو بت ہیں یہ بھی اصل میں تو شخصیات کے نام پر بنائے ہوئے تھے، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ جو تھا، جو تصورات تھے، وہ تو شخصیات ہی تھیں. ان شخصیات کو سامنے رکھ کے پھر وہ آگے انہوں نے بت بنا لیے، اور پھر بتوں کی پوجا شروع ہو گئی، پھر بتوں کے ساتھ ان سے متعلقہ چیزوں کی بھی پوجا شروع ہو گئی، پھر درختوں کی پوجا شروع ہو گئی، اور مختلف جگہوں کی پوجا شروع ہو گئی. بہرحال نخلا ایک مقام تھا. اسی طرح سے جو منات ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بت تھا جو قدید کے مقام پر تھا، جو مدینہ کی طرف، جو مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جو راستہ تھا، اس میں بحیرہ احمر کے کنارے ایک جگہ تھی قدید، اس جگہ پر یہ بت تھا. اب یہ بت جو ہیں تینوں، یہ تانیث ہے، مؤنث ہے. اور کس چیز کی مؤنث ہے؟ اکثر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اللات ہے یہ دراصل اللہ کی مؤنث کی ہوئی تھی. تو اللہ جو ہے الالہ، اصل میں الالہ ہے، تو الالہ کی مؤنث جو ہے وہ الالہہ بنتی ہے، اللات تو نہیں بنتی. اسی طرح جو عزیٰ ہے، کہتے ہیں یہ عزیز کی مؤنث ہے. تو عزیز کی مؤنث ہے تو اس کو جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ساجد کی مؤنث ساجدہ، عامر کی مؤنث عامرہ، تو پھر اس طرح سے ہونا چاہیے نا، وہ ایک بالکل سمٹری ہونی چاہیے اس کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں وہ تانیث بھی کرتے تھے اور تخفیف بھی کرتے تھے، اور یہ تانیث اور تخفیف عربی کے اندر تانیث اور تخفیف کا کوئی ایسا کوئی مسلمہ اصول نہیں ہے. تخفیف اور تانیث کرتے وقت کسی بھی طرح سے وہ کر لیتے ہیں. جیسے منات ہے تو کہتے ہیں منان کی تانیث جو ہے یہ منات ہے، حالانکہ منان کی تانیث اگر ہو تو ظاہری قاعدے کے مطابق منانہ ہونی چاہیے، لیکن یہ منانہ نہیں، یہ منات ہے. تو گویا تخفیف اور تانیث کے لیے انہوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے تھے اور اپنے طور پر انہوں نے نام رکھے تھے. لیکن ایک بات کلیئر کہ یہ تینوں تانیث تھے، مؤنث تھے یہ تینوں، اس لیے کہ قرآن نے آگے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے جو دیویاں بنائی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ کی شریک بنائی ہوئی تھیں، تو یہ ساری کی ساری مؤنث تھیں. بہرحال یہ
جو لات ہے اس کے بارے میں ایک اور بھی تشریح بعض مفسرین نے کی ہے کہ یہ اصل میں لات تا کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اکثر لوگوں نے تو لات کو تا کی تخفیف کے ساتھ لکھا ہے، جیسے قرآن نے بھی کہا اللہ تا، تو بعض نے اس کو پڑھتے ہوئے اللہ تا پڑھا ہے تا کی تشدید کے ساتھ۔ تو اگر تا کی تشدید کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس کا معنی یہ لتا یلتو سے بنتا ہے، اور لتا یلتو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز میں گھولنا، تو جس کو اردو میں بلونا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، یہ اصل میں یہ ساری چیز اس کے پس منظر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لات ہے نا یہ ایک آدمی تھا، کان اللات رجلا، کان اللات رجلا، ایک آدمی تھا، اور یہ یلت سویق للحجاج، یہ حاجیوں کے لیے ستو جو ہے وہ گھول کے پلایا کرتا تھا۔ تو دیکھیں جیسے باقی بت جو بنے تو کوئی بھی ماضی کی نیک شخصیات کے نام پر بن گئے، تو ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ لات نامی اصل میں ایک آدمی تھا، اور اس آدمی کے نام پر انہوں نے بت بنایا، اور جتنے بھی بت تھے یہ اپنی طرف سے انہوں نے مؤنث بنائے، اور بت جو ہیں یہ ساری کی ساری ان کی دیویاں ہوتی تھیں، اور یہ دیوتا نہیں ہوتے تھے، دیویاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور بہرحال یہ دیویاں جو ہیں ان کی پرستش کرتے تھے اور مؤنث ان کو سمجھتے تھے، اور یہ مؤنث سمجھنے میں ان کا کوئی اپنا کوئی قانون بھی نہیں تھا، خود سے انہوں نے ان کے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ مؤنث نام رکھنے کی جو وجوہات پر قرآن نے بات نہیں کی کہ مؤنث کیوں نام رکھیں، اس پر کوئی بات نہیں کی، لیکن اس پر تنقید ضرور کی ہے، اور اس تنقید کو ایک انتہائی جو ظالمانہ تقسیم کہا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ منات ہو، لات ہو یا عزا ہو، یہ بڑے بڑے ان کے بت تھے، اور ان میں ظاہر ہے جس طرح بڑے اور چھوٹے بتوں کا تصور ہر دور میں تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سارے بت توڑ دیے الا کبیر لہم، ان کا بڑا چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے بڑے بھی بت تھے چھوٹے بھی تھے، تو انہوں نے کوئی بتوں کے خاندان بنائے ہوئے ہوتے تھے یا جو بھی، تو انسان جب خود ساختہ بناتا ہے تو اس میں بڑے چھوٹے کا تصور بہرحال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ یونانیوں کے ابتدائی خداؤں کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی بڑے چھوٹے کا تصور ہے، ایک گھر کے قائد کا تصور ہے، ایک سورج کو اگرچہ وہ دیوتا کہتے تھے اور جتنی مظاہر فطرت ہے ان کو بھی دیوتا کہتے تھے، لیکن یہ جو بڑے بڑے دیوتا تھے ان کے علاوہ وہ جو ایک خدائی کنبے کا تصور ہے ان کے ہاں موجود ہے، ایک گھر کا سربراہ ہے، اور وہ جو سربراہ ہے وہ خدا، وہ ایک سربراہ ہے جو سارے کنبے کا ایک سربراہ ہے، پھر اس کی ایک بیوی ہے، پھر اس کے بچے ہیں، تو اس طرح سے ایک تصور ان کا خدائی کنبے کا موجود تھا۔ تو اس کو بھی پھر بعد ازاں جب لا کے کسی نے جب ایک یعنی عقل کا ارتقاء ہوتا ہے اور سوچ کا ارتقاء ہوتا ہے، تو پھر ایک موقع پر جب انہوں نے اس کو یونانیوں نے ہی جب اس کا رد کیا تو اس کا رد کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس طرح انسان انسانی کنبے کا تصور رکھتا ہے اسی طرح خدائی کنبے کا تصور رکھتا ہے، تو اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھیڑ بکریاں اور گائے بھینسیں تصور رکھتیں خدا کا تو ان کا خدا پھر ان جیسا ہوتا، جیسے انسانوں نے تصور رکھا تو انہوں نے اپنے انسانوں جیسا رکھ لیا۔ تو یہ جو بڑے چھوٹے کا تصور ہے، یہ ترتیب ہے، جو حفظ مراتب ہے، اللہ تو ایک ہے۔ جب یہ ان تعدد کا جن لوگوں نے تصور کیا وہ چونکہ خود ساختہ تصور تھا، لہذا اس خود ساختہ تصور کے اندر 7 بڑے چھوٹے مذکر مؤنث، اس میں ہر چیز کی تخصیص ہوتی گئی، تخفیف ہوتی گئی، تانیث ہوتی گئی، سب کچھ انہوں نے خود بنایا۔ تو جو خود ساختہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ تقاضے ملحوظ رکھے جاتے ہیں جو انسانی ذہن کی اختراع ہے، لہذا یہ اسی کو قرآن نے آگے جا کے کہا کہ یہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں،
یا پھر سورہ یونس میں کہا کہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، یہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان بھی کیسا ہے؟ بالکل خود ساختہ اٹکل پچو اور بالکل خرافات ہیں ان کی، اس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ ایک طرف اللہ کی ذات جس کی نشانیاں اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ یہ اللہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے جس کو سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف آئے، اور مخلوق میں سے بھی ان مخلوقات کی طرف آئے جو اپنا ہاتھ پیر تک نہیں ہلا سکتے، اور جو انہوں نے نام رکھ لیے خداؤں کے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک سوال کیا، کیا تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث؟ یہ کیسی تقسیم؟ یعنی خود تو بیٹی پسند نہیں کرتے، بیٹی گھر میں ہو جائے تو اس کو باعث عار سمجھتے ہیں، اور پھرتا ہے وہ شخص جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ کہیں جو ہے اپنا منہ چھپائے پھرتا ہے، اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ پھرتا ہے کہ میں اس کا کیا کروں، اور جب تک اس کو وہ زندہ درگور نہیں کرتا اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ خود اپنے لیے انثیٰ یا مؤنث پسند نہیں کرتے، لڑکی پسند نہیں کرتے، اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ جو جوڑی ہوئی ہیں، شریک جوڑے ہوئے ہیں، وہ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ، اس کے لیے۔ اب ظاہر ہے فرشتوں کی بھی جب بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں، بھی اللہ کے بیٹے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں، یہ کیا عجیب تصور ہے؟ اللہ فرماتا ہے تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ بڑی پھر ظالمانہ تقسیم ہے۔ ضیزا، ضاد یضیز سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا، ناانصافی کرنا۔ تو ظلم ہوتا ہی وہ ہے جس میں عدل نہ ہو، جہاں عدل ہوتا ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں عدل نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر ایک بڑی ظالمانہ تقسیم ہے۔ تل کا یہ والی ساری اذن اس وقت قسمتن ایک ایسی تقسیم ہے ضیزا جو بڑی ظالمانہ ہے۔ اب یہ ظالمانہ تقسیم اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی اور وجود ہے، اس طرح تقسیم نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف باطل معبود ہے۔ باطل معبود دراصل ہیں ہی کوئی نہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تو نام رکھے ہوئے ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ بھی نہیں، اس کی حیثیت ہے ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ نام رکھے ہوئے۔ تو نام رکھنے سے تو خدا نہیں بنتا نا۔ ان ہی الا اسماء، یہ مختلف جگہوں پہ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سوائے ناموں کے اور کچھ نہیں ہے۔ سمیتموہا کس نے رکھے ہیں؟ وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اس کے لیے کوئی دلیل اتری ہو آسمان سے اتری ہو دلیل، اور انہوں نے کوئی نام اس وجہ سے رکھے، خود رکھے۔ سمیتموہا، یا تم نے خود رکھے ہیں، انتم وآباؤکم، یہ تم نے خود رکھے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں۔ تو خود نام رکھ لینے سے خدا نہیں بنتا، یہ خدا تم نے خود بنائے ہوئے ہیں، اس لیے یہ باطل ہے، ان کا کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت نہیں سوائے نام رکھنے کے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ما انزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، بہا ان کے لیے یا ان کے ساتھ، من سلطان کوئی بھی دلیل، ذرا بھی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، یہ نہیں پیروی کرتے سوائے اپنے گمان کی اور وہ جو ان کے نفس چاہتے ہیں، خواہشات نفس اور گمان، nothing else۔ یہ جو جس کی پیروی کر رہے ہیں، یہ جو انہوں نے نام رکھے ہیں یا لات عزا اور منات بنائے ہیں، یا اس کے علاوہ جتنے ان کے خدا بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے صرف نام رکھے ہوئے ہیں۔ نام رکھنے سے خدا نہیں بنتا، اور یہ نام کیوں رکھے ہیں؟ یہ اپنے دل کے خیالات کی وجہ سے رکھے ہیں، اپنے گمان کی وجہ سے رکھے ہیں، اور یا پھر اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے رکھے۔ خواہشات نفس ہیں یا پھر گمان۔
اچھا، یہاں ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ گمان کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ کریم نے مختلف جگہوں پہ کیا ہے. سورہ اعراف میں بھی ذکر ہے، خاص طور پہ سورہ یونس کے اندر. سورہ یونس میں آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 66، آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 66، اس کے اندر گمان کا ذکر ہے. اور وہ بالکل اسی طرح سے جیسے یہاں ایک تو جس جگہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 23 میں، اور اس کے بعد آیت نمبر 28 میں پھر دوبارہ ذکر ہے. تو اسی طرح جیسے آیت نمبر 28 میں ذکر ہے کہ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْءٍ، اور یا فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، بالکل اسی طرح سے سورہ یونس کے اندر ہے کہ یہ سوائے گمان کے اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے. یہاں فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، خواہشات نفس ہیں اور گمان ہے. اچھا، اسی طرح سورہ یونس کی میں نے عرض کیا آیت نمبر 66 میں بھی اور آیت نمبر 36 میں بھی ذکر ہے. اس وقت بھی ہم نے پڑھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ ظن جو ہے وہ یقین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور گمان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ظن اصل میں وہ خیال ہوتا ہے جو انسان کے دل و دماغ میں آتا ہے، اس خیال کو ظن کہتے ہیں. وہ ظن جو ہے یہ کسی بھی، یعنی یقین کیوں ہوتا ہے اور گمان کیوں ہوتا ہے اور برا گمان کیوں ہوتا ہے، یہ اس کے سارے جو درجے ہیں وہ کس طرح سے قائم ہو گئے. یہ اس طرح سے قائم ہو گئے کہ جو آنے والا خیال ہے نا، جیسے قرآن نے اس کو یقین کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، تو وہاں ظن و معنی یقین کے ہے. بات اصل میں یہ ہے کیسے پتہ چلے گا کہ اس سے مراد یقین ہے، اس سے مراد گمان ہے اور اس سے مراد بدگمانی ہے، یا یہ بالکل ہی بے دلیل بات ہے. تو یہ اصل میں ظن ہوتا گمان ہی ہے. جب اس کی کوئی دلیل آ جائے، یہ قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. قرینہ کیا ہوتا ہے؟ قرینہ اصل میں ایک دلیل ہوتی ہے. دلیل یہ بتاتی ہے کہ اس ظن کا کیا مطلب ہے. حدیث میں بھی آتا ہے انا عند ظن عبدی، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اب یہ گمان کیا ہے؟ یہ یقین ہے. تو ایک گمان وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے. جس گمان کی کوئی دلیل آ جائے وہ یقین ہوتا ہے، اور جس گمان کی کوئی دلیل نہ ہو اور اس کے اگینسٹ بھی دلیل نہ ہو، یعنی یہ بھی قرینہ نہ ہو کہ یہ بے دلیل بات ہے، صرف ظن ہو. ایک یہ ہے کہ اس کے پاس اس کے لیے اس کے حق میں دلیل آ جائے، ایک یہ ہے کہ اس کے خلاف دلیل آ جائے. اگر اس کے حق میں دلیل آ جائے تو وہ یقین ہے، اگر اس کے خلاف دلیل آ جائے تو وہ انتہائی ادنا خیال ہے جس کے صحیح ہونے کا کوئی امکان نہیں. لیکن درمیان میں ایک ظن ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور اس میں غلطی کا کہیں امکان ہوتا ہے، خفیف سا امکان ہو لیکن ہوتا ہے. لیکن غالب جو ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے. غالب یقین ہوتا ہے لیکن اس میں موہوم سا امکان ہوتا ہے کہ اس میں غلطی بھی ہو سکتی. اب جب آپ کو کوئی اگر بہت ساری چیزیں زندگی میں آپ کو جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی لیٹر آتا ہے، آپ لیٹر پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ لیٹر تو ٹھیک ہے، کہیں یہ جعلی نہ ہو. اس میں ایک خفیف سا امکان ہوتا ہے. اگر دلیل مل جائے تو پھر وہ جعلی ہے، جعلی ہونے کی دلیل مل جائے تو وہ جعلی ہے، اور اصلی ہونے کی دلیل مل جائے تو وہ یقینی ہے، وہ یقین ہے. لیکن جب دلیل کے بغیر ہو، اس پہ کوئی دلیل نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے اس میں غالب گمان ہوتا ہے اور وہ جو یقین کے قریب تک ہوتا ہے. لہذا اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایسا کوئی گمان ہو جس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات غالب گمان کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ اچھا ہے. کسی نے بات کی ہوتی ہے، آپ کا غالب گمان ہوتا ہے کہ اس نے صحیح بات کی ہے، حالانکہ اس میں امکان ہوتا ہے غلط بات ہونے کا. کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی، اس میں امکان ہوتا ہے غلط ہونے کا، لیکن آپ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہی ہوگی. وہ جو غالب گمان ہے اسی پہ سارے معاملات چلتے ہیں. لہذا
ظن جو ہے وہ ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، بلکہ اگر بے دلیل ہو تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی قرینہ ہوتا ہے جو بتا دیتا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، اور اگر وہ دلیل والا ہو تو کوئی قرینہ ہوتا ہے جو بتا دیتا ہے کہ اس کے اوپر دلیل موجود ہے۔ تو اگر دونوں موجود نہ ہوں، نہ پوزیٹیو نہ نیگیٹو، درمیان والا ہو، تو اس میں بھی غالب یقین کے قریب ہوتا ہے، تھوڑا سا احتمال بھی ہوتا ہے۔ وہ آپ اس وقت تک اس پر عمل کریں گے جب تک اس کے خلاف دلیل نہ آ جائے، یعنی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر، لہذا پوری دنیا کا نظام اصل میں ظن کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک طرف یقین ہے اور ایک طرف انتہائی ادنا گمان ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور درمیان میں وہ گمان بھی ہے جس کے لیے آپ سمجھ لیں۔ اب جو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اب جو اس کا ترجمہ آپ گمان کرنا ہی کہیں، جو گمان کرتے ہیں کہ وہ رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو یہ جو گمان ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کی دلیل ہے کہ یہ یقین والا گمان ہے، لہذا جب یقین والی دلیل آ گئی تو وہ یقین ہے۔ اور اسی طرح کوئی نہ کوئی قرینہ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، خواہشات نفس اور ظن جو ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ خواہشات نفس کا تو مقابلہ العلم کے ساتھ ہے، العلم جو ہے اس کا مقابلہ تو یہ تو بالکل ایک مقابلے میں دوسری چیز ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ایک طرف احوا ہے اور ایک طرف العلم ہے۔ تو اگر العلم آ جانے کے بعد، وحی الہی کا علم آ جانے کے بعد آپ نے اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کا نہ کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواہشات نفس ہوتی ہیں وہ اصل میں وحی الہی کے مقابلے میں ہوتی ہیں۔ تو جو ظن خواہشات نفس پر مبنی ہے وہ کبھی بھی بادلیل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ظن ہے جو انتہائی ادنا درجے کا گمان ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ والا جو گمان ہوتا ہے نا، محض گمان جس کے ساتھ خواہشات نفس جڑی ہوئی ہیں، جو بے علم ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کبھی بھی حق کے بارے میں کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو حق کے بارے میں جو چیز فائدہ دیتی ہے، اللہ اکبر، جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی دلیل ہو، کوئی علم ہو، کوئی اس کی بنیاد ہو۔ لہذا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، یہ جو پیروی کرتے ہیں یہ سوائے اپنے گمان اور خواہشات نفس کے کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور یقیناً ان کے پاس رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے۔ لہٰذا یہ جو ظن اور تہوی الانفس ہے یہ ہدایت کے مقابلے میں ہے۔ جو ہدایت کے مقابلے میں ہوگا وہ ظن جتنا مرضی یقینی پہنچا ہوا وہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں، یہ ہدایت کے مقابلے میں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ تو جہاں ہدایت ہوتی ہے وہاں گمراہی نہیں ہوتی، اور جہاں ہدایت نہیں ہوتی وہاں گمراہی ہوتی ہے۔ لہذا وہ جو ہم نے پڑھا وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جو اللہ کا قرآن ہے یہ حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے اور قرآن بھی حق ہے۔ لہذا جب حق آ جائے تو اس کے بعد سوال اٹھانا بھی گمراہی ہوتی ہے۔ حق آ جانے کے بعد سوال اٹھانا بھی گمراہی ہوتی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد کوئی بات کوئی بھی کرے، کسی بھی طرح کی بات کرے، چاہے سوال اٹھائے چاہے اس سے بڑھوتری کرے، کسی چیز کو بڑھائے، وہ سوائے گمراہی کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور آپ اکثر اپنے خطبے میں فرماتے تھے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ کام جو دین میں نیا پیدا کیا جائے وہ
وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کو لے جانے والی ہے۔ لہذا فماذا بعد الحق الا الضلال کی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کے اندر ہمیشہ اس کی وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ تو جو حق ہے وہ جو رب کی طرف سے آیا، وہ ہدایت، وہ حق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور جو اس کے مقابلے میں ہے وہ باطل ہے، وہ گمراہی ہے۔ اس لیے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یا پھر سورہ یونس میں جیسے فرمایا ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، خود بناوٹی، اٹکل پچو، جس کا کوئی دلیل نہیں ہے، بس جہاں جس طرف دماغ چل گیا وہی ٹھیک ہے، اور یہ جو گمان ہوتا ہے یہ گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ، اور یہاں فرمایا خواہش نفس ہے، خواہش نفس اور ظن، اور حالانکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی ہے، اس کو چھوڑ کر یہ اور کام کر رہے ہیں۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔